لقد کانا قصاصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور ان کی داستانوں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. سبحان اللہ. حضرات میرے پاس ایک ویڈیو آیا مرزا جہلمی کا، جو اس وقت اس زمانے میں اس سے بڑا قذاب اعظم کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دجال دوسرا نہیں ہے. جس قدر اس نے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر فتنوں سے بھر دیا ہے، جس قدر نوجوانوں کو شک اور شبہ کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اللہ کی پناہ. اتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے، اور میرا نوجوان آج اس کے اوپر شہدا ہے کہ صاحب قرآن کے حوالے دیتا ہے، حدیث کے حوالے دیتا ہے. تمہیں کیا پتا؟ اگر کوئی غالب کی غزل کو قرآن کی آیت کا حوالہ بنا کے تمہارے سامنے پیش کر دے کہ آپ اتنا علم رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے ہو میرے بھائی. اس لیے آج مسلمان علم سے، تعلیم سے، بزرگوں سے، اہل علم سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا ہے اس نے کہ وہ گوگل اور یوٹیوب کا مسلمان ہو کر کے رہ گیا ہے کہ جو چیز دیکھنی ہو یوٹیوب پر دیکھ لیتا ہے، جس چیز کو جاننی ہو گوگل کرنے کو وہ سمجھتا ہے کہ میری تحقیق پوری ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت الرضوان کہ میں ان کو کیوں مانوں؟ انہوں نے اسلام کے اندر ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی بنیاد پر میں ان کو مانوں؟ یا قرآن یا حدیث کے اندر کہیں پر اللہ اور رسول نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر کو مانو تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا؟ اس نے پھر آگے بیان کرتا ہے کہ حضرت امام بخاری تو بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیثوں کو جمع کر کے چھوڑ کر کے گئے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کون سی کتابیں لکھی ہیں جس سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ سن رہے ہو آپ؟ غور کر رہے ہو اس بات کے اوپر کہ اس طریقے سے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس نے اس جھوٹ کو پروس کر کے اور ان لفظوں کا لبادہ اڑا کر کے آج ہمارے اس نوجوان کے سامنے رکھا ہے ویڈیو کی شکل میں. جب ایک عام ذہن رکھنے والا انسان جس کو کتب احادیث کا، کلام الہی کا، تفسیروں کا، ترجموں کا اتنا علم نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس کی بات کو ہی اس کو سچ مان لیتا ہے کہ حوالے کے ساتھ میں صاحب بات کی جا رہی ہے. ارے حوالے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، لوگوں نے حوالوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لوگوں نے حوالے دے کر کے معاذ اللہ خود پروردگار کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا، اشارے کی زبان میں آپ سے بات کرتا ہوں میں، کسی نے پوچھا کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو معاذ اللہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. اب کہاں جاؤ گے آپ؟ یعنی قرآن سے معاذ اللہ تعالیٰ کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا. جس پروردگار نے کلام الہی کے اندر ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس پروردگار کو قرآن کی آیت سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس نے اللہ کو جھوٹا ثابت کر دیا. معاذ اللہ. کیا حوالے لیتے ہو آپ؟ کیا حوالے لوگے آپ؟ کیا حوالوں کو مانو گے آپ؟ اب آئیے اس مرزا جہلمی کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر کے کہا کہ حضور میں لے کر کے آؤں گا اس تخت کو اس سے بھی پہلے کہ آپ پلک جھپکاؤ. دیکھا تو سامنے تخت رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. ہزاروں میل کا سفر. کتنا؟ ہزاروں میل کا سفر. ہزاروں میل کا سفر ملک شام سے اور یمن سے مصر کے اندر جانا. ہزاروں میل کا سفر تھا. 7 کمروں کے اندر، تالوں کے اندر وہ تخت بند تھا اور 60 گز لمبا تھا اور 80 گز چوڑا تھا اور 40 گز اونچا تھا. لگ بھگ
सोने चांदी से बना हुआ वो तख्त था, हीरे जवाहरात याकूत के पत्थर उसके अंदर जड़े हुए थे। उस तख्त को जो कई लोग मिलकर के उठाए। हजरत आसिफ बिन बरखिया जगह से हिले भी नहीं, रास्ते में भी हैं, महल में भी पहुंचे, ताले भी खोले, तख्त को उठा करके भी लेकर गए और वहां से हिले भी नहीं। कितनी देर में आप पलक झपकाओ उससे भी पहले, और देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो तख्त रखा हुआ था। ये किसका पावर है? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती का पावर है। इनको कहते हैं अल्लाह के वली। क्या कहते हैं इनको? अल्लाह के वली। अब ये मिर्जा जेलवी जैसा शख्स कहता है कि गौ से पाक को क्यों मानूं, शेख अब्दुल कादिर को क्यों मानूं, इन्होंने कौन सा दीन का काम किया है? इस मरदूस से पूछो कि आसिफ बिन बरकिया ने कौन सी तफसीर की किताब लिखी है, आसिफ बिन बरकिया ने कौन सी मुस्लिम और बुखारी लिखी है, आसिफ बिन बरकिया ने कौन सा इतिहास बयान किया है? अल्लाह ताला आसिफ बिन बरकिया की ताकत और पावर बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में, तवज्जो है आपकी, आसिफ बिन बरकिया की ताकत और पावर बयान फरमा रहा है। और फिर आगे सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि लक़द काना क़सासिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, और उनकी दास्तानों से, उनकी खबरों से अक्लमंदों की आंखें खुलती हैं। सुभान अल्लाह। अगर मेरे गौसे आजम फरमाए कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली के ऊपर राई का दाना, तो दिमाग में एहसान क्यों पैदा होता है? जब सरकार गौसे आजम फरमाए कि मैं 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में दावत खा कर के आ जाता हूँ, तो लोगों के दिमाग में एहसान कैसे पैदा होता है? जब सरकार गौसे आजम ये दावा करें कि मेरा मुरीद चाहे मशरिक में हो चाहे मगरिब में हो, वो मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ, तो दिमाग के अंदर एहजान क्यों आता है? उल्टियाँ क्यों होती हैं? कलेजे में दर्द क्यों होता है? क्या कुरान के अंदर ये वाक़या मौजूद नहीं है? क्या कुरान और हदीस के अंदर ये तारीखें मौजूद नहीं है? क्या अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों की दास्तान हमें बयान नहीं फरमा रहा है कि अगर मैं देने पर आऊँ तो एक आसिफ बिन बरकिया को इतना पावर दे दूँ कि जिन्नों का पावर उसके सामने फेल हो जाए? और फिर अल्लाह ने फरमाया कि और हमने उसको किताब का इल्म दिया। तो किताब का इल्म रखने वाला शख्स, किताब का इल्म रखने वाला शख्स इतना पावरफुल कि वो तख्त को ला करके रख दे पलक झपकाने से पहले। और अगर सरकार मौला अली ये दावा करें और उनके लिए ये कहा जाए कि वो मुश्किल कुशा भी हैं, वो दाफे बला भी हैं, वो हाजत रवा भी हैं, फिर शिर्क के फतवे क्यों? फिर हराम के बिदअत के फतवे क्यों?